الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علم دین کی یہ مجلس ایک ایسی عظیم مجلس ہے، علم دین کی یہ مجلس ایک ایسی عظیم مجلس ہے جس میں مل بیٹھنا سعادت بھی عبادت بھی ہے۔ جو لمحہ بھی گزر جائے اس بابرکت محفل میں، جو لمحہ بھی گزر جائے اس بابرکت محفل میں، قرب الہی کا ذریعہ بھی، قرب رسول کا سبب بھی ہے۔ مختصر رہے مجلس یا کہ طویل ہو دل مایوس نہ کرنا، مختصر رہے مجلس یا کہ طویل ہو دل مایوس نہ کرنا، یہی تیرے دل کا سکون بھی، ذخیرہ آخرت بھی ہے۔ بڑی قسمت سے آج ملتی ہے ایسی نورانی محفل نمانی، بڑی قسمت سے ملتی ہے آج ایسی نورانی محفل نمانی جو توشہ آخرت بھی ہو اور رحمت الہی کا مظہر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے شمار فضل و احسان، جس رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور پھر حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہستی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے اعلیٰ، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ہر بات کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کی تکمیل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرما دی۔ اب ہمارا ایمان و یقین ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک نہ کوئی نیا نبی اور رسول آ سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے یقیناً وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ لعین ہے۔ اور صرف وہ نہیں، جو اس کو مسلمان تصور کرے اس کا بھی ایمان سے رتی برابر بھی کوئی تصور تک بھی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما دی۔ جس طرح کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان درجات رکھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان انبیاء میں سے بعض کو بعض کا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ان تمام پیغمبروں کے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور جس طرح آخری پیغمبر آخری رسول، آپ کو دی گئی کتاب یہ اللہ کی آخری کتاب، اور آپ کو دیا گیا دین یہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن انسان کی نجات کا سبب ذریعہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف لفظوں میں اعلان ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی قسم کا بھی دین لے کر آئے گا، کل قیامت کے دن وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جوڑی ہے۔ آج ہم جس محفل اور جس مجلس میں موجود ہیں، یہ محفل اور مجلس بڑی بابرکت ہے، بڑی سعادت ہے، اور خاص کر خوش قسمتی ہے ان طالبات کی جن کی قسمت میں رب تعالیٰ نے یہ موقع لکھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 6 سال علم دین کو حاصل کر کے آج ان کو دستار بندی اور ان کو دستار وہ فضیلت عطا کی جائے، اور خاص کر اعزاز اور
کرام، خوش بختی اور خوش قسمتی ان کے والدین کی جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا، دین کے علم سے آراستہ کیا۔ یقیناً آج کے اس مادہ پرست دور کے اندر دین اسلام کو سیکھنا، دین اسلام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ اور اس چیز کا اندازہ ہمیں شاید دنیا میں نہیں، رب تعالیٰ کی ذات قرآن میں اس کا اعلان کر رہی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم میں ایمان والے ہیں اور جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اللہ ان کو بلند درجات عطا کریں گے، بلند درجات عطا کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو انسان کسی رستے کو تلاش کرے یلتمس فیہ علما، جس میں اس کی تلاش اور اس کی منشا علم دین کو حاصل کرنا ہو، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، رب تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو در حقیقت ہمارا اس محفل اور مجلس میں آنے کا مقصد ایک کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد جس کو سب سے صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا گیا، صحیح البخاری، انشاءاللہ العزیز اس کا درس حدیث ہوگا۔ اور یہ حدیث کا سبق پڑھنا، حدیث کا سبق پڑھانا یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انسان حدیث مبارکہ کو پڑھ رہا ہے یا حدیث مبارکہ کو پڑھا رہا ہے، فرمایا روضہ رسول سے جو انوارات کی کرنیں نکل رہی ہیں براہ راست اس انسان کے سینے اطہر تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ کتنی عظیم سعادت ہے۔ اسی سعادت کی نیت سے ہم یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمارا انشاءاللہ نجات کا سبب ذریعہ بنے گا، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں قرآن کرام کی تلاوتیں بھی سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ العزیز ملک کے مشہور نعت خواں ان کی نعت خوانی بھی سننے کو ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز ایک ہمیں بہت ہی احسن اور مؤثر انداز کے اندر درس حدیث، درس بخاری، اس احادیث مبارکہ کی عظمت و شان وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نصیب فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور اس جامعہ کے سارے معاونین کو اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان بہترین جزا نصیب فرمائے، جنہوں نے اتنی محنت کر کے ان خوش نصیب تعلیمات کو آج اس منصب تک پہنچایا۔ ان کے والدین کے لیے بھی مبارکباد ہے، ان تعلیمات کے لیے بھی مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کرتا ہوں میں ابتدا اس پاک ذات کے نام سے، کرتا ہوں میں ابتدا اس پاک ذات کے نام سے، آباد ہے ساری دنیا جس کے فضل و احسان سے، جس کو چاہے جو چاہے کرے وہ عطا اپنے فرمان سے، بادشاہوں کا وہ بادشاہ ماورا ہے انسانی اذہان سے، چاند تاروں کو دیتا ہے روشنی سورج کے عنوان سے، مومنوں کے دل صدا رکھتا ہے روشن نور ایمان سے، اس کی رحمت برستی ہے رحیم و رحمان کے نام سے، اس کی مغفرت بڑھ کے ملتی ہے گناہگار انسان سے، نواز دیتا ہے ہر کسی کو جو بھی آ جائے مانگنے اس سے، نواز دیتا ہے ہر کسی کو جو بھی آ جائے مانگنے اس سے، وہ بلند و بالا ہے نمانی اس کو کام اپنے کام سے